آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوگی؟ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف کی کوئی وجہ ہی نہیں؟ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پیارا تکلیف میں ہو، آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہو۔ آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ تنہائی میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا جواب ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ دوسرے انسان کو یہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم تکلیف سے گزرتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں پاتے، ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں پاتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا مضبوطی ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ کئی بار ایسی تکلیف بھی آتی ہے جب انسان سے کچھ کھایا نہیں جاتا، انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو انسان چپ کر کے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے، یا پھر اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی سے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خود انسان کو اپنا آپ اور اپنی زندگی کو بچانا ہو۔ ایسے وقت میں کوئی بھی دوسرا انسان مدد کو نہیں آئے گا۔ ہمیں ایسے وقت میں جو ضروری ہوا وہ کرنا ہوگا۔ انسان ایسے وقت میں بے پناہ تکلیف سے گزرتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ یا تو تکلیف ختم ہو جائے یا اس کی زندگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن سے ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دل کا درد کیسا ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن چاہے جتنی بھی ہو، تکلیف چاہے کتنی بھی کیوں نہ ہو، ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تکلیف بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہم خوشیوں کو گلے سے لگاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی تکلیفوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی آتی ہیں جو انسان کی شخصیت کو گرا کر رکھ دیتی ہیں۔ انسان اس تکلیف سے گزرنے کے لیے سب کچھ برداشت کرتا جاتا ہے، اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن یہ تکلیف بھی گزر جائے گی۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنی طاقت کا صحیح سے اندازہ ہوتا ہے۔ جب وہ تکلیفوں کے پہاڑ سے گزرتا اور راستہ بناتا جاتا ہے، اس سب سے گزرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ پہاڑ بہت بڑا تھا، اس میں جگہ جگہ خطرے بھی تھے، اونچائی سے گرنے کا بھی ڈر تھا، لیکن آخرکار وہ اس خطرے کی دنیا سے باہر آ ہی گیا۔ ایسے وقت میں وہ انسان اپنے اندر وہ جذبہ، وہ طاقت محسوس کرتا ہے جسے سمجھ پانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی جینے کے قابل ہے۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری نہیں ہوتی، ایسے ہی تکلیفیں اور دکھ بھی عارضی ہوتے ہیں۔ آپ جب ناکام ہو جائیں تو دوبارہ کوشش کریں، پھر ناکام ہو تو پھر سے کوشش کریں، ایک نہیں تو دوسرا طریقہ آزمائیں، دوسرا نہیں تو تیسرا آزمائیں۔ گنتی کے حروف لاتعداد ہیں۔ کیا آپ میں ہمت ہے، آپ میں صبر ہے کہ آپ اچھے دنوں کا انتظار کر سکیں؟ میرے نزدیک ڈپریشن کا شکار ہونا انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جس کو کسی بھی سائڈ سے دیکھ لیں آپ کو نقصان ہی نقصان نظر آئے گا۔ اپنی ہمت کو پہچانیں، اپنے صبر کی طاقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ زیادہ ہنسنے سے زیادہ تکلیف دہ وقت آتا ہے، لیکن ہم سر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زیادہ تکلیف ہماری آنے والی خوشی کے احساس کو بھی زیادہ کر دے گی۔ کوئی بڑی تکلیف آنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ بس ہماری خوشیاں یہاں تک ہی تھیں۔ کیا آپ کو وہ مثال یاد نہیں کہ ہر کتے کا دن آتا ہے؟ ہم تو پھر انسان ہیں، ہمارے پاس دماغ بھی ہے، ہمارے پاس حوصلہ بھی ہے۔ جس تکلیف کو ہم اپنی زندگی کی کتاب سمجھ لیتے ہیں، ہم کیوں اس تکلیف کو اس کتاب کی ایک لائن یا صفحہ نہیں سمجھ لیتے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زندگی کوئی معمولی سی چیز نہیں جو ذرا سی تکلیف سے رک جائے گی۔ صرف زندگی کا مطلب سمجھنے میں ہمیں ایک لمحہ بھی لگ سکتا ہے اور ساری زندگی بھی۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہم خوشیوں کو ہنس کھیل کر گزارتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی تکلیفوں کو بھی سوگ میں گزار دیں۔ جیسے ہم خوشی کے احساس کو ایک دو دن بعد بلا دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں تکلیفوں کے سوگ کو بھی ایک دو دن بعد خود سے الگ کرنا ہوگا۔